دے وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی فیس بک سے پڑھ لیا وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی یوٹیوب سے سن لیا وہ بھی ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہی ہے، جو جہاں لگا صحیح لگا ہوا ہے بھائی۔ نماز پڑھو جیسے مرضی پڑھو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی عالمی انسان ہے، عالمی مبلغ ہے، تقابل ادیان پر اللہ نے بہت انہیں مہارت عطا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ اب انہوں نے کسی کلپ کے اندر کیا دیا کہ ہاتھ یہاں پر رکھ کر نماز پڑھو، یہاں پر رکھ کر نماز پڑھو، یہاں پر رکھ کر نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ اس کو ہمارے بھائیوں نے لے لیا، اکثر معاشرے کے اندر بہت لوگوں نے فون کر قیامت کا دن آپ تو کیا جو ہے دنیا کا سب سے بڑا دن ہے۔ قرآن مجید کے آغاز میں پہلی سورہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین، وہ اللہ جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ گویا کہ وہ دن بہت بڑا دن ہے، وہ دن 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ دنیا کی ساری مشکلات ایک طرف، دنیا کی ساری پریشانیاں ایک طرف، دنیا کی ساری ٹینشنیں ایک طرف، دنیا کے تمام مصائب، آلام، تکالیف کو ایک طرف کر کے صرف کل قیامت کے دن کے پریشانی کو رکھ کر تولا جائے تو یوں سمجھو کہ ساری دنیا کی ساری زندگی کی پریشانی بھی اس ایک دن کی پریشانی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جس دن چاند بے نور ہو جائے گا، سورج کو بے نور کر دیا جائے گا، زمین تبدیل کر دی جائے گی، آسمان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ لپیٹ کر اپنے ہاتھ میں کر لیں گے، اور لوگ پسینے کے اندر شرابور ہوں گے۔ آج موسم گرما کی گرمی، موسم سرما کی سردی ہم بڑی محسوس کرتے ہیں، لیکن وہ موسم گرما، اس دن کی گرمی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنا پسینہ کوئی اپنے پسینے کے اندر غوطے لگا رہا ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے سینے تک، کسی کا پسینہ اس کے ناپ تک، کسی کے پسینے میں اس کی ٹانگیں بھیگی ہوئی ہوں گی، اور اتنا پریشانی کا عالم کہ ہر زبان پر ایک ہی لفظ ہوگا رب نفسی رب نفسی رب نفسی، اللہ مجھے بچا لے۔ انبیاء کی زبانوں پر یہی لفظ رب نفسی، اللہ مجھے بچا لے۔ اولیاء کی زبانوں پر یہی لفظ رب نفسی، اللہ ہمیں بچا لے۔ پیارے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم شریف کے اندر ایک بہت لمبی حدیث کے اندر فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جس غصے میں، جس غضب میں، جس ناراضگی میں ہوں گے، کسی نبی کی بھی اتنی جرت نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو سکے۔ ساری دنیا کے لوگ جمع ہوں گے، ہمارے ابا جان آدم علیہ السلام کے دربار میں پیش ہوں گے۔ ابا آدم، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور جنت میں ٹھہرایا، اور فرشتوں کو آپ سے سجدہ کروایا، آپ کے لیے فرشتے سرپسجود ہو گئے۔ اتنی آپ کی فضیلت، آپ کا مقام اتنا، آپ کا مرتبہ اتنا۔ ابا جان آپ دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کی سختی سے ہمیں بچا لے اور اللہ حساب کتاب شروع کر دے۔ جناب آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جو ہے اللہ کے ہاں آج بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھ لے
آدم میں نے جو روکا تھا درخت کے قریب نہیں جانا، تو نے اس درخت کا پھل کیوں کھایا؟ اللہ کے جواب کا کیوں کا جواب کون دے سکتا ہے؟ میں نہیں، اللہ سے ہم کلام ہو سکتا۔ جاؤ جا کر جناب نوح علیہ السلام سے کہو کہ اللہ سے ہم کلام ہو۔ ساری دنیا کے لوگ جمع ہوں گے۔ صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر متفق علیہ روایت۔ اس نقشے کو اپنے زبان اپنے ذہن کے اندر کھینچنے کی کوشش کریں اور تخیلات کی دنیا میں اپنے آپ کو وہاں پر کھڑا کر کے سوچو کہ اس کسی قافلے میں کسی جگہ پر میں اور آپ بھی ہوں گے، وہاں پر میرے اور آپ کے آبا بھی ہوں گے، میرے اور آپ کے جاننے والے، چاہنے والے، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے بھی وہاں پر کسی قافلے کے اندر ہوں گے۔ سارے لوگ، ساری دنیا کے لوگ جمع ہو کر جناب نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے نوح اللہ نے تجھے آدم ثانی کا لقب دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زندگی کے اندر عذاب نازل کیا، آپ کی ساری قوم تباہ ہوگی، صرف اللہ نے آپ کو بچایا اور آپ کے ماننے والے چاہنے والوں کو بچایا۔ آج ہم یہ چاہتے ہیں آپ اللہ سے ہم کلام ہو، اللہ حساب کتاب کو شروع کر لے۔ جناب نوح علیہ السلام کہیں گے آج اللہ کا غضب، آج اللہ کا غصہ اتنا ہے، میں بھی اللہ سے ہم کلام نہیں ہو سکتا۔ جاؤ جا کے جناب ابراہیم علیہ السلام سے کہو کہ ابراہیم اللہ کے ہاں سفارش کرے، اللہ حساب کتاب شروع کر لے۔ ساری دنیا کے لوگ چلیں گے اور جناب نوح اپنا ایک عذر پیش کریں گے کہ اللہ سے میں نے کہا تھا اللہ میرے بیٹے کو بچا لے، اور اللہ نے مجھے کہا تھا کہ اپنے بیٹے کے لیے سفارش نہ کریو۔ اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا نوح تو نے اپنے بیٹے کی سفارش کیوں کی، میں اللہ کی کیوں کا جواب کیسے دے سکتا ہوں؟ وہ نوح جن کو اللہ نے 950 سال جنہوں نے قوموں کو ہدایت کی طرف بلایا، انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، کہ اللہ میں نے صبح کو، دوپہر کو، شام کو، رات کو، گرمی آئے، سردی آئے، دن ہو، دوپہر ہو، ہر وقت میں نے اپنی قوم کو ہدایت کی طرف بلایا۔ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، جب بھی میں نے ان کو بلایا وہ بغاوت کے اندر ہی زیادہ ہوئے، سرکشی میں زیادہ ہوئے، قریب نہیں آئے۔ کتنے 100 سال، 100 سال، 200 سال، 100 سال۔ اگر کوئی آج 1 سال دین کا کام کر لینا تو بڑا سینہ تان کے کہتا ہے جی میں تو دین کا کام کر رہا ہوں۔ کسی 1-2 آدمیوں کو نماز کا کہہ دے، کہتا ہے جی میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ 950 سال، 1000 سال میں سے 500 سال کم ہے۔ 950 سال جناب نوح علیہ السلام نے قوم کو بلایا، اللہ کی طرف بلایا، توحید کی طرف بلایا، اللہ کے قریب بلایا، لیکن 950 سال تبلیغ کا یہ اثر ہوا، صرف 80-82 لوگ مسلمان ہوئے۔ لیکن جناب نوح علیہ السلام کی اتنی جرت نہیں ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو سکے۔ جاؤ ابراہیم سے جا کر کہو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ہاں سفارش کرے، اللہ اپنا حساب کتاب شروع کر دیں۔ اب یہ جو سفارش ہے، شفاعت ہے، اس کو ذرا بنیاد کے اندر سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ شفاعت جنت میں داخلے کی نہیں ہے، یہ شفاعت ہے اللہ کے حساب کتاب شروع کرنے کی۔ سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، 1 میل کے فاصلے پر ہے، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے، جسم کے اوپر ایک لباس کا ٹکڑا نہیں ہے، جس طرح پیدا ہوئے تھے اسی طرح قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ حفاتن عراتن غرالن، ننگے بدن، ننگے جسم اور ننگے پاؤں جو ہے اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے۔ پیش ہونے والے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ لوگ
جو لوگ اللہ کے دربار میں آئیں گے سواریوں پر سوار ہو کر آئیں گے، اللہ مجھے اور آپ کو ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے یحشر الناس الی ربہ، وہ لوگ اللہ کی طرف جمع کیے جائیں گے علی اقدامہم، پیدل چل کر اللہ کے دربار میں جمع ہوں گے۔ اور تیسرے قسم کے دنیا کے بدبخت ترین نالائق ترین قوم، اللہ کو رب نہ مانا، اللہ کی بات کو نہ مانا، رسولوں کی ہدایت کو پسے پش ڈال کر زندگی گزارتے رہے، یہ تیسری بدبخت قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ الٹا کر کے ہاتھوں کے بل چلا کر جو ہے میدان محشر میں جمع کریں گے۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی ہاتھوں پر چل کر کیسے جمع ہوں گے؟ فرمایا الذی امشاہم علی ارجلہم، جس اللہ نے ٹانگوں میں چلنے کی طاقت پیدا کی ہے وہی اللہ قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، وہی اللہ جو ہے تمہیں ہاتھوں پر بھی جو ہے جمع کرے گا۔ ساری قوم نکلے گی جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرف، کہیں گے ابراہیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے خلیل اللہ ہونے کا لقب دیا، آگ میں ڈالا گیا اللہ نے تجھے بچا لیا، تو نے اللہ کا گھر بیت اللہ تعمیر کیا، دعا مانگی، اللہ نے تیری دعا دنیا کے بعد میں پیدا ہونے والے ہر دل تک تیری دعا پہنچا دی، تیری دعا اللہ کے ہاں قبول ہوتی چلی گئی۔ آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے ہاں دعا کرو، اللہ حساب کتاب شروع کر لے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں اللہ کے ساتھ آج ہم کلام ہونے کی طاقت نہیں رکھتا، میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام نہیں ہو سکتا، گفتگو نہیں کر سکتا۔ آج اللہ جس غضب میں ہے، آج اللہ جس غصے میں ہے، اس سے پہلے بھی کبھی غصے میں نہیں آئے ہوں گے اور اس کے بعد بھی کبھی نہیں آئیں گے۔ آج اللہ کا غصہ اتنا زیادہ ہے، جاؤ جا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو وہ اللہ کے ہاں سفارش کر۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر ساری دنیا کے لوگ لواء الحمد بیدی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں تھمایا ہوگا اور ساری دنیا کے لوگ، سارے انبیاء، ساری دنیا کے لوگ اور ساری کی ساری دنیا اس میرے جھنڈے کے نیچے آئے گی، اور پھر میں جا کر اللہ کے دربار میں اللہ کے عرش کے نیچے جا کر سجدہ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صرف اجازت دیں گے کہ میں اللہ کے ہاں سفارش کروں، پھر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جا کر سجدہ کروں گا، اور اتنا لمبا سجدہ کروں گا، فرمایا مجھے بھی نہیں پتا میں کتنا لمبا سجدہ کروں گا۔ اللہ مجھے وہاں پر دعائیں سکھائیں گے، میں دعائیں مانگتا چلا جاؤں گا، مانگتا چلا جاؤں گا۔ لمبا سجدہ کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھائیے صلی اللہ علیہ وسلم، اسأل تعطا، سوال کیجئے آج آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ یہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی، ایک رات ایسا ہوا نماز کی تلاوت شروع کی اور آیت زبان پر آ گئی، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک غفور رحیم۔ آپ علیہ السلام اس آیت کی تلاوت کرتے چلے جا رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں اور ساتھ روتے چلے جا رہے ہیں، روتے روتے رات کا آدھے سے بھی زیادہ حصہ بیت گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب جبرائیل کو بھیجا، جاؤ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو روتے کس لیے ہو، اور اللہ کو علم ہے نبی علیہ السلام کس لیے رو رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، پوچھا کہ اے آقا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں، میں اپنی امت کے لیے بڑا پریشان ہوں، مجھے اپنی امت کی بڑی پریشانی ہے کہ میری امت کا کیا بنے گا، میری امت جہنم کی طرف نہ چلی جائے، میری امت اللہ کی رحمتوں سے دور نہ ہو جائے، میری امت بغاوت کے راستے پہ نہ چل پڑے،
मेरी उम्मत तबाही के रास्ते पे ना चल पड़े। जब जनाब जिब्राइल ने जाकर अल्लाह को बताया, अल्लाह इस तरह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के बारे में परेशान होते हैं, कहा जाओ जाकर मेरे नबी को कहो सनुर्जी कफ़ी उम्मती का, हम आपको राज़ी कर देंगे आपकी उम्मत के बारे में, जिस तरह आप कहोगे, जैसे आप कहोगे, जो आप चाहोगे। सनुर्जी का फ़ी उम्मती का, हम आपकी उम्मत के बारे में आपको राज़ी कर देंगे जैसे आप चाहेंगे, जितना आप चाहेंगे, जिस तरह आप चाहेंगे। रोने की ज़रूरत नहीं है, परेशान ना हो, टेंशन ना ले। सनुर्जी कफ़ी उम्मती का, हम आपको आपकी उम्मत के बारे में राज़ी कर देंगे, हम आपकी दिल की तसल्ली कर देंगे, हम आपको जैसे आप चाहेंगे हम आपकी उम्मत के साथ वही मामला करेंगे। आप दुनिया में भी अपनी उम्मत के लिए परेशान हैं और आखिरत के दिन जब हर आदमी की ज़बान पर रब नफ्सी है, उस वक़्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान पर रब उम्मती है। आज वही उम्मत घटाटोप अंधेरों में डूब गई, आज वही उम्मत शिरक के रास्तों पे चल पड़ी, आज वही उम्मत जो है तबाही के रास्ते पे चल पड़ी। बिदआत को, खुराफात को, अल्लाह की नाफरमानी को इन्होंने अपने सीनों के साथ लगा रखा है और दीदा और दलेरी के साथ ये जिंदगी गुजार रहे। वो जो नबी रातों को उठ उठ के मेरे और आपके लिए रोते रहे, आज मैं और आप उस नबी के लिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन पर, आपकी अहदीस मुबारका पर कितना अमल कर रहे हैं। याद रख लो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्ना इल्ला मन अबा, क़ीला व मन याबा या रसूल अल्लाह, क़ाल मन अताअनी दखलल जन्ना व मन आसानी फ़क़द अबा। मेरी सारी उम्मत जन्नत में चली जाएगी, जन्नत में जाएगी, जन्नत में जाएगी। मैं सिफारिश करूँगा, अल्लाह जन्नत में दाखिल कर देंगे, इल्ला मन अबा, जिसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। काला व मन याबा या रसूल अल्लाह, ऐसा बदबख्त कौन है जो जन्नत में जाने से इनकार कर दे। काला मन अताअनी दाखलल जन्ना, जिसने मेरी बात को मान लिया, मेरे तरीके को अपना लिया, मेरी बात को तस्लीम कर लिया, उस तरीके को अपना लिया, दाखलल जन्ना, अल्लाह इसको जन्नत में दाखिल करेंगे। मेरी सिफारिश भी नसीब होगी, शफाअत भी नसीब होगी, मेरी बातें भी उन तक पहुँचेंगी, जन्नत में मेरा साथ भी मिलेगा। और जिसने वमन आसानी, मेरा तरीका ना अपनाया, मेरी बात को ना माना, मेरे तरीके को छोड़ दिया, फ़क़त अबा, गोया के इसने अपने अमल से ये कह दिया मुझे अल्लाह के नबी की सिफारिश की कोई ज़रूरत नहीं, शफाअत की कोई ज़रूरत नहीं। उम्मत के जवानों, याद करके ले जाओ, अगर चाहते हो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब हो जाए, आपकी सिफारिश नसीब हो जाए, आपके साथ जन्नत में दाखिला नसीब हो जाए, आपकी मोहब्बत भी मिले, आपका प्यार भी मिले, आपका साथ भी मिले, तो फिर आओ पहली चीज़ याद रख लो, जो आदमी दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारते हुए पहला काम शिरक नहीं करता, उसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, हर उस मुसलमान को नबी की सिफारिश मिलेगी जो मुशरिक नहीं होगा। कौन नहीं होगा? आज तो लफ्ज़ मुशरिक को भी मजाक के तौर पर बयान करते हैं लोग। कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ कर देखो, अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया पहली बात ही यही आकर कहते थे, मा लकुम मिन इलाहिन गैरु वहदहु ला शरीक, वो अल्लाह है, वमन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्नह। जो आदमी दुनिया में शिरक करता है, बिगड़ियां बनाने वाला किसी और को बनाता रहा है, बेटे देने वाला किसी और को बनाए रखा है, दुनिया के अंदर सिफारिश और शिफात के लिए है, दुनिया के अंदर जो है इन औलिया अल्लाह को, जिसको इन्होंने औलिया अल्लाह समझा है, इनकी रज़ाएं हासिल करता रहा।
جو آدمی مشرک نہیں ہے، ہر مشرک جو مشرک ہے اس کو شفاعت مصطفیٰ نہیں ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے ہاں عرش کے نیچے سجدہ کروں گا اور اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، آج آپ مانگتے چلے جائیں ہم آپ کو دیتے چلے جائیں گے۔ سل تو عطا، سوال کیجئے عطا کیا جائے گا، ملے گا، جو کہو گے عطا ہوگا، آج مانگتے چلے جاؤ۔ فرمایا کہ میں جب سر سجدے سے اٹھاؤں گا کہوں گا اللہ رب امتی رب امتی، اللہ میرے امتیوں کو جہنم سے بچا لے۔ فرمایا جاؤ ہر اس آدمی کو جہنم سے نکال لو جس آدمی کو برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں داخل کیا گیا تھا۔ جنت میں داخل کیے جانے والے لوگوں کی دو قسمیں، ایک وہ قسم کے لوگ ہیں جو جنت میں بغیر حساب کے داخل کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں اللہ بغیر حساب کے، 70,000 وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے، بغیر کتاب کے، بغیر سوال و جواب کے اللہ جنت میں داخل کر دیں گے۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے اعمال نیکیاں زیادہ ہیں برائیاں تھوڑی ہیں، ان کو بھی اللہ جنت میں داخل کر دیں گے۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن کی برائیاں اور نیکیاں برابر ہیں، ان کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے ذریعے، آپ کی سفارش کے ذریعے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ پہلی قسم کے بغیر حساب کے، دوسری قسم کے جن کی نیکیاں زیادہ برائیاں تھوڑا، ان کو بھی نبی کی سفارش کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تیسری قسم کے وہ لوگ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہیں، لیول ہے، ان کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش پر، شفاعت پر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ چوتھی قسم کے وہ لوگ ہیں جن کی برائیاں زیادہ ہیں، نیکیاں تھوڑی ہیں، ان کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت پر، سفارش پر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ دو قسمیں ہیں مجموعی، پھر آگے دو قسمیں ہیں تفصیلی، اس کی آگے بنتی ہیں۔ پیارے بھائیوں، اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ ادھر شفاعت مصطفیٰ کی امیدیں ہم سب نے لگا رکھی ہیں، اور ہمیں یقین بھی ہے اس بات کا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی نبی کو شفاعت کرنے کی، سفارش کرنے کی جرت نہیں ہے۔ تو پھر ہم نے طریقہ بھی چھوڑ دیا، بات کو بھی نہیں مانا، کسی امام کی بات کو آ جائے اس کو بھی ترجیح ہے، کوئی یوں ہی کہہ دے وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی فیس بک سے پڑھ لیا وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی یوٹیوب سے سن لیا وہ بھی ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہی ہے، جو جہاں لگا صحیح لگا ہوا ہے۔ بھائی نماز پڑھو جیسے مرضی پڑھو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی عالمی انسان ہے، عالمی مبلغ ہے، تقابل ادیان پر اللہ نے بہت انہیں مہارت عطا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ اب انہوں نے کسی کلپ کے اندر کیا دیا کہ ہاتھ یہاں پر رکھ کر نماز پڑھو، یہاں پر رکھ کر نماز پڑھو، یہاں پر رکھ کر نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ اس کو ہمارے بھائیوں نے لے لیا، اکثر معاشرے کے اندر بہت لوگوں نے فون کر کے پوچھا جی آپ تو کہتے تھے نماز کا طریقہ یہی ہے، آپ تو کہتے تھے حدیث کے اندر موجود ہے، آپ ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ کے حوالے دیتے تھے، آپ بخاری اور مسلم کے حوالے دیتے تھے، یہ کیا بات ہو گئی؟ بات پریشان کون ہوگی بھائی؟ دنیا کے ہر آدمی، ہر مبلغ کی بات کو سننا چاہیے، اپنا مقام و مرتبہ ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کے برابر دنیا کے کسی آدمی کا درجہ نہیں ہے۔ ہم جب دنیا کے کسی آدمی کے فالوور کو بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، پھر اس کی ہر بات کو ہم حرف عین سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا، ڈاکٹر ذاکر نائک حافظ اللہ نے کہا ہے، اٹھا کر دیکھو، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اس وقت تک فالو کرو جب میں قرآن اور حدیث کی بات کروں، بس اگر میں قرآن اور حدیث کے مقابلے میں آ جاؤں تو میری بات کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھنے کا پورا طریقہ بتایا۔ نماز اسی آدمی کی ہے جو نماز سنت کے مطابق پڑھتا ہے۔ جی نماز پڑھنی چاہیے، میٹھا میٹھا دین بیان کرو، کوڑا کوڑا نہ بیان کرو، گرم تقریریں نہ کرو۔ یاد رکھ لو
یہ دین کی باتیں ہیں. اگر آپ ان اساسیات سے دور ہو پھر معاملہ بڑا مشکل ہے. شفاعت مصطفیٰ کے اگر حقدار بننا ہے پھر مصطفیٰ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق چلنا پڑے گا. جیسے جو کام جس طرح جب آپ نے کیا اس کام کو ویسے اس طرح اس وقت کیا جائے گا. اس وقت سے بھی آگے پیچھے ہم نہیں کر سکتے. شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون لوگ مستحق بنیں گے؟ اور کچھ اعمال ایسے ہیں جن اعمال کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کی وجہ سے ان اعمال کی وجہ سے سفارش کی جائے گی. وہ اعمال خود سفارش کریں گے. ان میں پہلا کام اقرأہم لکتاب اللہ، جو قرآن مجید کی سب سے زیادہ تلاوت کرتا ہے. قرآن کی سب سے زیادہ تلاوت کرنے والا کل قیامت کے دن اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ. لوگو قرآن کی تلاوت سب سے زیادہ کیا کرو، یہ کل قیامت کے دن آئے گا تمہارے سفارش کرے گا. بات کو آگے چلانا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سنو. پہلی چیز قرآن مجید کی تلاوت کرنا. آج جمعے کا دن تھا. جمعے کے دن نبی علیہ السلام سورۃ الکہف کی تلاوت کیا کرتے تھے. اپنا تزکیہ نفس کرے، ہر کوئی اپنے آپ کو دیکھے. میں اپنے آپ کو ترازو میں رکھ کے تول کر دیکھے. یہ جمعہ پورے ہفتے کا سبق ہوتا ہے. یہ کانوں کی لذت کا نام نہیں ہے، یہ دل کی خوشی کا نام نہیں ہے. آپ کو باتیں اچھی لگے تب بھی، آپ کو اچھی نہ لگے تب بھی ہم نے شریعت کے تابع دار رہنا ہے. طوعاً وکرہا، چاہتے ہوئے بھی شریعت کی تابع داری کرنی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی شریعت کی تابع داری کرنی ہے. آج ہماری بیماری یہ ہے، ہمارے جو ہے مرض یہ ہے، ہمیں بیماری یہ شروع ہو گئی ہے. ہم صرف دین وہی سننا چاہتے ہیں جو میرے کانوں کو اچھا لگے، آپ کے کانوں کو اچھا لگے، جو ہمارے دلوں کو اچھا لگے. بس ہم وہی دین سننا چاہتے ہیں. وہی واعظ ہمیں اچھا لگتا ہے جو ہمارے دل کی باتیں کرے. بس جی. اور جو اعمال پر لائے، جو نماز پر لائے، جو توحید پر لائے، جو شرک کے خلاف لائے، جو انبیاء کی اطاعت پر لائے، نبی علیہ السلام کا متبع فرما بردار بنائے. کہتے ہیں یہ مولوی بڑا سخت ہے یار، بہت گرم تقریریں کرتا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت. آئندہ کیا کرنا ہے؟ جمعے والے دن کیا کرنا ہے؟ سب بولیں کیا کرنا ہے؟ سورۃ الکہف کی لازمی تلاوت کرنی ہے. مکمل نہ تلاوت کر سکو تو پہلی اور آخری 10 آیتیں لازمی تلاوت کرنی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لیتا ہے اور ان کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لے گا. اور جس نے پڑھی نہیں، جس کو آتی نہیں، کوشش بھی نہیں کی، کیا جی اب داڑھی آ گئی ہے جی، چیٹے بال آ گئے، آپ جی کیسے بیٹھ کے پڑھے؟ دین سمجھنے سمجھانے میں کوئی عمر نہیں ہے. آپ حیران رہ جاؤ گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عمر میں حفظ کرنا شروع کیا تھا قرآن مجید. آج ہمارے بچے زیادہ سے زیادہ 3 سال 3.5 سالوں میں قرآن مجید حفظ کر لیتے ہیں. حضرت عمر نے سورۃ البقرہ پتہ کتنے سالوں میں حفظ کی ہے؟ 8 سالوں میں جناب عمر نے سورہ بقرہ حفظ کی تھی. پیچھے نہیں ہٹے، ہتھیار نہیں ڈالا. دین سیکھنے میں کوئی شرم، دین پوچھنے میں کوئی شرم. اس لیے پہلا کام قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے. اپنے گھروں میں، اپنی دکانوں پر، اپنے کاروبار میں بیٹھے، کہیں پر بھی ہیں، موبائل عام ہے، ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، قرآن مجید لائیں، پڑھیں. یہ ذریعہ نجات ہے، ذریعہ سفارش ہے. دوسری چیز، جو آدمی سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران یہ 2 صورتیں زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا یہ کل قیامت کا دن ہوگا، یہ دونوں صورتیں جو ہے یہ پرندوں کی غول کی مانند آ کر اپنے پڑھنے والے کو ڈھانپ لیں گی. یہ قرآن کی فضیلت. پہلی پورا قرآن پڑھے، ایک سورت قل اللہ احد پڑھ آتی ہے اسی زبان پہ پڑھتے رہے، آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی صورتیں پڑھتے رہے. دوسرا کام سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھنے کا اہتمام کرے. تیسرا کام، جو آدمی چاہتا ہے کل قیامت کے دن اللہ کے نبی میری سفارش کرے
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی صبح کو اور شام کو 10 مرتبہ درود ابراہیمی کا اہتمام کرتا ہے میرے اوپر لازمی ہو جاتا ہے، میں اس کی سفارش لازمی کروں گا۔ درود تاج نہیں، درود ماہی نہیں، درود لاکھ کروڑ نہیں، کسی اور کے بنائے ہوئے درود نہیں، درود ابراہیمی سنت کے مطابق درود پڑھو گے، لفظ لفظ پر حرف حرف پر اللہ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ پریشانی ہے، غم ہے، ٹینشن ہے جو ہے، کیا کرو، درود شریف پڑھنا شروع کر دو، اللہ درود کی برکت سے پریشانی ختم کر دیں گے۔ تیسرا کام، اگر شفاعت مصطفیٰ چاہتے ہو، تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ صبح و شام 10 مرتبہ، جو آدمی 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام کو درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ میرے اوپر لازمی ہے، میں اس آدمی کی سفارش لازمی کروں گا۔ چوتھا کام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی چاہتا ہے کہ جنت اللہ کے ہاں یہ کہے اللہ اس کو میرے اندر داخل کر، اور جہنم کے اللہ اس کو نکال لے، میں نہیں اس کو اپنے آپ میں رکھنا چاہتی، فرمایا وہ آدمی صبح کو 3 مرتبہ، شام کو 3 مرتبہ یہ کہا کرے اللہم انی اسألک جنت الفردوس۔ بولو، سارے یاد ہو جائے گا کیا لفظ ہے؟ 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو جو آدمی یہ کہتا ہے، اللہ کے ہاں جنت بول کر کہتی ہے اللہ اس کو میرے اندر داخل کر۔ اور جو آدمی یہ کہتا ہے اللہم اجرنی من النار، کیا لفظ ہے؟ اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، فرمایا کہ جہنم اللہ کے ہاں بول کے کہتی ہے اللہ اس کو میرے اندر داخل نہ کریو۔ 5 کام ہو گئے کہ ان 5 کاموں میں سے اگلا چھٹا کام بہت اہم کام ہے۔ جب ہم کانوں کے اندر روئی ڈال لیتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کیا ہو گیا، وہ دن کے اندر 5 مرتبہ ہوتی ہے، کیا چیز ہے بتاؤ؟ آذان ہے، آذان کے بعد نماز ہے، آذان ہے، فرمایا کہ من سمع الندا، جو آدمی آذان کی آواز سنتا ہے اور پھر آذان کا جواب دیتا ہے، آذان سننا اور اس کے بعد جواب دیتا ہے، جواب کیا؟ اللہ اکبر کے ساتھ اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ کی جگہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کی جگہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ کی جگہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور حی علی الفلاح کی جگہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ آذان کا جواب ہو گیا۔ اب کیا کرتا ہے؟ پھر آذان کے بعد درود ابراہیمی پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ یہاں تک دعا ہے۔ آگے جو ہے نا انک لا تخلف المیعاد، یہ الفاظ صحیح ثابت نہیں ہیں۔ وعدتہ تک جو آدمی یہ کام کرتا ہے، پہلا اذان کا جواب، دوسرا اذان کے بعد درود، اور تیسرا دعائے وسیلہ پڑھتا ہے، فرمایا کہ میرے اوپر یہ بات لازمی ہو جاتی ہے کہ میں کل قیامت کے دن اس آدمی کی سفارش لازمی کروں گا۔ بتاؤ کتنا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، کو من وزن تا چکنا پینا نا اس کام واسطے۔ اچھا، جو آذان سنے گا، آذان کا جواب دے گا، درود پڑھے گا اور دعائے وسیلہ پڑھے گا، اب مجھے بتاؤ یہ نماز سے پیچھے رہ جائے گا؟ اب بول دے نہیں ہو کنہ کنہ نے فجر دی نماز کوئی نہیں پڑھی جماعت نال، بڑے ہونے نے آفت جی سارے سامنے نہ پوچھا کرو، بعد پوچھ لیا کرو۔ آج دیکھو یہ ہم چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا سا آپ کے دماغوں کو ہلانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی جماعت سے، اور جو کل قیامت کا دن ہوگا جب ساری دنیا کے جو ہے پیر ولی امام دنیا والے انبیاء سارے جمع ہو جائیں گے، تو ان کی موجودگی میں جب اللہ کہے گا کہ یہ تو بے نمازی ہے، دفع ہو جا، آج تیرے لیے میرے لیے کوئی رحمت نہیں ہے میری طرف۔ آذان کا سننا، آذان کے بعد درود پڑھنا، درود کے بعد دعا پڑھنا،
یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اس بات کو واجب کر دیتی ہے کہ آپ سفارش لازمی کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اوتیت خمسا لم یؤتہن احد قبلی، اللہ نے مجھے 5 چیزیں ایسے دی ہیں جو کسی نبی کو نہیں ملی۔ ان میں سے ایک اللہ نے مجھے یہ عطا کیا، اوتیت الشفاعہ، کہ اللہ نے مجھے پوری امت کی سفارش اللہ نے مجھے دے دی ہے، پوری دنیا کے لوگوں کی، قوم نوح ہے، قوم ابراہیم ہے، قوم عیسیٰ ہے، قوم موسیٰ ہے، سارے انبیاء کی جتنی بھی دنیا کے اندر لوگ آئے ہیں، لواء الحمد بیدی ولا فخرا۔ آج 4 پیسے آ جائیں، 4 ٹکے آ جائیں، یہ اپنے آپ کو بندے سے بندہ ہی نہیں سمجھتا، یہ جو بڑی شے سمجھنے لگ جاتا ہے، اور یہ جو ہے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اور جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے جو ہے شفاعت عطا کیا ولا فخرا، اور یاد رکھ لو اس میں کسی چیز کا کوئی فخر نہیں کرتا۔ وَأَوَّلُ مَن تُنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ، فرمایا کہ سب سے پہلے جس کی قبر پھٹے گی اور میں قبر سے نکلوں گا وہ پہلا میں انسان ہوں گا، ولا فخرا، میرے لیے فخر نہیں ہے۔ ادھر سرائکی پنجابی کی لڑائیاں نہیں ختم ہوتی، عربی اور پاکستانیوں کی لڑائیاں نہیں ختم ہوتی، یہ زبانوں کی یہ چھوٹی سی باتیں ہیں، اس سے محبت ہے، یہ کیوں جی یہ ہماری سرائکی زبان کا ہے جی، اس سے محبت ہے، کیوں جی اے جی پنجابی ہے جی اس واسطے اتنا سانو زیادہ پیار ہے، اتنا دشمنی ہے کادے واسطے جی اسی سرائکی ہے پنجابی ہے۔ یہ ذہنوں کا تفاوت ہے، یہ دور جاہلیت کی باتیں ہیں۔ ان چیزوں پر فخر کرنا، ان چیزوں پر اپنا امتیاز سمجھنا، اپنے آپ کو بالاتر اور دوسرے کو کم تر سمجھنا، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں تھے، صحابہ کے آپس میں اختلاف ہو گیا، آخری حدیث سنیں بات کو ختم کریں۔ صحابہ کا اختلاف ہوا، ایک صحابی نے کہا یا للانصار، او انصاریوں آ جاؤ، دوسرے نے کہا یا للمہاجر، او مہاجروں آؤ۔ آج انصاریوں کو سیدھا کرتے ہیں، آواز کس کو دی؟ اپنی قوموں کو، وہ انصاریوں کو، مہاجروں کو بلانے لگے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دعوت، یہ آواز، یہ جاہلیت کی آواز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد آج بھی تم میں جاہلیت کی یہ چیزیں موجود ہیں۔ نسلوں پر فخر کرنا، زبانوں پر فخر کرنا، ہم سب آدم کی اولاد، آدم مٹی سے پیدا کیے گئے، ہماری پہچان بس یہی ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اللہ نے قومیں، قبیلے، زبانیں اس لیے بنائی ہیں صرف آپ ایک دوسرے کو تعارف کر سکو، پہچان کر سکو، بس۔ اس بنیاد پہ آگے کسی کو کم تر سمجھنا، اس سے نفرت کرنا اور کسی سے محبت کرنے لگ جانا، مال کی بنیاد پہ، دولت کی بنیاد پہ، زبان کی بنیاد پہ، حسب نسب کی بنیاد پہ، اگر یہ چیز مجھ میں آ جائے، اگر یہ چیز آپ میں آ جائے، یاد رکھ لو، دل دماغ کی تختیوں میں نقش کر کے لے جاؤ، یہ جاہلیت کی آوازیں ہیں۔ زبانوں پر فخر کرنا، قوموں پر فخر کرنا، برادری کے نام پر فخر کرنا، مال کی بنیاد پہ فخر کرنا، عزت کی بنیاد پہ فخر کرنا، یہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ اس لیے ہم سب کو اللہ نے آدم کی اولاد بنایا ہے، کلکم من بنی آدم، سب کے سب آدم کی اولاد ہیں، وآدم من طین، اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا وہی مستحق بنے گا جو دنیا کے اندر یہ کام کرتا چلا جائے گا۔ جو 6 کام آپ کو بتائے ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر خیر اللہ نصیب میں فرمائے، ہر شر سے اللہ محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔